has come to the party at the right time. آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان، کرکٹ کا ایک ایسا چمکتا ستارہ جس کا نام ہر فین کی زبان پہ ہے۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں فخر زمان کی، ایک زبردست لیفٹ ہینڈڈ اوپنر جنہوں نے 2017 چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کے خلاف سینچری بنا کے سب کے دل جیت لیے۔ فخر بھائی پاکستان کے وہ پہلے بیٹسمین ہیں جنہوں نے اوڈیا میں ڈبل سینچری ماری، 210 ناٹ آؤٹ۔ کیا بہترین پرفارمنس تھی! ان کی فیئرلیس بیٹنگ اور جذبے نے انہیں ہر ینگ کرکٹر کے رول ماڈل بنا دیا ہے۔ تو چلیے زوردار تالیوں سے بلاتے ہیں فخر بھائی کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ سو فخر بھائی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو کرکٹ کی جرنی ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ پاکستان نیوی سے پاکستان کرکٹ ٹیم تک کا سفر کتنا مشکل تھا، اور آپ کا جو کرکٹ کے لیے پیشن ہے یہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، پیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہر ینگسٹر کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا اور ابھی بھی جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو ہر بچہ جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلتا ہے، تو میں بھی سیم اسی طرح ہم کھیلتے تھے، اور ٹینس بال کے اوپر ٹیپ لگا کے، کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے تھا، تو جیسے گندوں کی کٹائی ہوئی تو کھیتوں میں وکٹ بنا کے اس میں ٹینس بال کھیلتے تھے۔ پھر لکیلی جب میں نیوی میں گیا، میں 16 سال کا تھا جب میں نیوی چلا گیا تھا، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایونٹ ہو رہا تھا، اس کے ٹرائلز میں نے دیے، اس میں میری سلیکشن ہو گئی۔ وہاں پہ پھر کوچ نے مجھے دیکھا میچ کھیلتے ہوئے، تو اس میں میں نے پرفارمنس اچھی کی، تو پھر وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا۔ لمبی سٹوری ہے، لیکن یہ کہ جو ہارڈ بال کی کرکٹ ہے، جو کرکٹ ریئل کرکٹ جس سے کھیلتے ہیں، تو وہ والا سٹارٹ میرا نیوی سے ہوا تھا۔ آپ جب انڈیا کے خلاف چیمپئنز ٹرافی میں سینچری بنا رہے تھے تو آپ کو کسی ایسی پوائنٹ پہ لگا کہ یہ تو ڈریم کم ٹرو والا مومنٹ چل رہا ہے میرا؟ یہ تو ڈریم ہے، یہ ریئل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، جب میچز کھیلتے ہیں ہم لوگ تو آپ کو اس ٹائم پہ سارا فوکس آپ کا اپنی بیٹنگ پہ ہی ہوتا ہے، اور دنیا کا ہر غم اور ہر خوشی آپ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی سیم ہی تھا، اور ایون جب ہم میچ جیتے بھی ہے تو تب بھی میرے لیے ایک نارمل میچ تھا، کیونکہ لیکن ایز اے بیٹر جو ہے اگر آپ کسی بھی میچ میں 100 بناتے ہیں تو وہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ میری تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ والی خوشی نہیں تھی جب تو مجھے یاد ہے طلعت صاحب ہمارے مینیجر تھے، تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ باقیوں کے ساتھ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو کہا سر مجھے بال لگی ہے ایک یہاں پہ، تو بروز ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا، تو کہ نہیں آپ خوشی منائیں، آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے، یہ جب پاکستان آپ پہنچو گے تو آپ کو تب پتہ چلے گا۔ اور ریئلی مجھے اس ٹائم اتنا فیل نہیں ہوا، لیکن جب میں پشاور ایئرپورٹ پہ اترا ہوں اور جو لوگ میں نے دیکھے، پورا ایئرپورٹ بھرا ہوا، ایون وہاں کے جو لوکل منسٹرز تھے وہ سب آئے ہوئے ہیں، پھر جب اسٹریٹ میں لوگوں کا ہجوم، پھر جب میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے کوئی 10 دن لگے تھے صحیح سونے میں۔ پھر ایون میں بھاگ گیا تھا کراچی، نیوی چلا گیا تھا میں، تو وہ جو بعد والی جو چیزیں تھیں نا، اس سے پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے کتنا اسپیشل تھا۔ نہیں، اٹ واز ٹرولی این امیزنگ پرفارمنس، بہت یادگار پرفارمنس تھی وہ تو، آبویسلی ہائی لائٹڈ مومنٹ ایک۔ اگر تو آپ کرکٹر نہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا پلان تھا؟ آپ فل ٹائم نیوی میں رہتے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس کا آپ کو شوق تھا، آپ کو کوئی ایسا پروفیشن جو آپ پرسیو کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، جو رورل ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ویژن اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ شروع میں تو جو بڑے بھائی نے بول دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو جیسے شروع میں بڑے بھائی کہتے تھے کہ آپ نے پائلٹ بننا ہے، پائلٹ، میں کہتا رہا ہاں، جو اسکول میں پوچھتا تھا کہ کیا بننا ہے، میں کہتا رہا یہ بننا۔ لیکن جب نیوی میں چلے گئے تو بھی ایسی تھی کہ ایز اے سولجر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ میری وہی ٹریننگ ہوئی، 18 منتھس کی میں نے ٹریننگ کی ہے پراپر۔ اور میرا بھائی میرے سے 1 سال بڑا ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ تو جب ہم ٹریننگ سے پاس آؤٹ ہو رہے تھے تو ہم دونوں نے ایک پرومس کیا تھا کہ ہم لوگ SSG بنیں گے، SSG ٹریننگ کریں گے، جس کو ہم عام الفاظ میں کمانڈو کہتے ہیں، نیول سیلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس لیے پلان کیا تھا کہ کمانڈوز کی جو ان کا جو یونیفارم ہوتا ہے نا، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ سب سے اسپیشل لگتا ہے، تو وہ ہم دونوں کا ایک تھا پلان۔ لیکن میں کرکٹ میں آ گیا، اور پھر میرے بھائی نے وہ کورس کیا تھا، اور وہ پھر نیول سیلز میں رہے ہیں۔
آپ نے obviously دنیا کے کافی اسٹیڈیمز گراؤنڈ میں کھیلا ہوا ہے کرکٹ وغیرہ، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کون سا گراؤنڈ تھا یا ایسا کون سا کراؤڈ تھا جس میں سب سے زیادہ انرجی پائی جاتی تھی، اور آپ کا کوئی ایسا یادگار میچ جہاں پہ آپ کو لگا کہ بھائی آج میچ کھیل کے نا صحیح مزہ آ گیا؟ دیکھیں انرجی میرے خیال میں لاہور اسٹیڈیم سے زیادہ یا لاہوریوں سے زیادہ میں نے کبھی کسی میں نہیں دیکھی. اسلام وہ آبادیوں کا کیا خیال ہے فخر بھائی؟ ان کا اسلام بھی تو آبادی جوش پورا ہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں اسلام آبادیوں کی الگ بات ہے، لیکن جو لاہوریوں کی ہے نا وہ ویسے کسی نے نہیں بولا کہ زندہ دلانے لاہور، اور چھوٹا میچ ہو بڑا میچ ہو کراؤڈ بھی زیادہ آتا ہے، اور جو لوگوں کی انرجی ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ لوگ میچ کو انجوائے کرتے ہیں. تو میں نے کافی کھیل لیے پوری دنیا میں، لیکن جو لاہور اسٹیڈیم کی اور لاہوریوں کی جو انرجی ہوتی ہے، اور ایون جو ابھی جو لاہور اسٹیڈیم نیا بنا ہے تو اس کی ایک الگ وائب بھی ہے. اور آپ کا دل رکھنے کے لیے میں یہ بول سکتا ہوں کہ نہیں سڈنی اسٹیڈیم میں بھی اچھا ہوتا ہے. ایسا کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا او اب تو میں اسٹار بن گیا ہوں؟ کوئی ایسا فین مومنٹ، کریزی فین مومنٹ جو آپ کو یاد ہو ابھی تک، جو آپ بھول نہیں پاتے؟ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل سے پہلے مجھے یاد ہے ہم لنڈن میں گئے تھے اور کھانا شانا کھایا، تو وہاں پہ کوئی اتنے لوگ پہچان نہیں رہے تھے، اور اگلے دن چیمپئنز ٹرافی تھی تو میچ کھیل کے 4-5 گھنٹے بعد میرے خیال میں فلائٹ تھی ہماری رات کو. تو جب دبئی ایئرپورٹ پہ اترے تو ادھر ہر کوئی پہچان رہا ہے. پھر جب پاکستان آئے تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی نئی زندگی ہے یہ کیا ہو گیا. تو وہ شروع کا جو 2 مہینے تھے وہ تو بہت زیادہ مشکل سے گزرے تھے، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ آپ کو اسٹارڈم ملتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نہ کہیں جا سکتے ہو پھر نہ، تو وہ ٹائم جو ہے نا وہ تو آبویس سی بات ہے. لیکن چیمپئنز ٹرافی کے بعد جو ہے نا وہ مجھے 2017 میں اور سب کچھ چینج ہو گیا تھا. تو آپ نے وہ ہینڈل کیسے کیا اتنا زیادہ ایک دم سے فیم؟ آپ کو جو فیم ملتا ہے، اور میں کافی جگہوں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ سب جو ہے نا یہ بیسیکلی شہرت ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو عزت اور شہرت میں فرق بھی ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت دے، اور شہرت جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ جو ہے نا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لوگوں کا پیار ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو جتنا آپ اچھا کرتے ہو یا جتنے آپ کو لوگ سو کال شہرت کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمبل رہیں. آپ جتنے زیادہ ہمبل رہتے ہیں وہ چیز اتنی زیادہ اس کی ڈیوریشن اتنی ہی بڑھتی ہے، اور آپ جب ہمبل نہیں رہتے تو وہ اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے، وہ ڈیوریشن آپ کی کم ہو جاتی ہے. میں تو اپنی طرف سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر 100 کروں یا 0 کروں تو دونوں جگہوں پہ میرا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے یا جو وہ سیم ہی رہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے. باقی انسان بہت کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے. اب آپ کرکٹ کی شان بن چکے ہیں اور سب آپ کو کافی پہچانتے بھی ہیں، تو ایز اے پاکستانی کرکٹر آپ نے کچھ سوچا کہ آپ کے آگے فیوچر پلان کیا ہے؟ ویسے تو میری بیٹنگ سے تو آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اتنا زیادہ سوچنا میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو میرا یہی ہے کہ میں جو نیکسٹ ورلڈ کپ آ رہا ہے وہ کھیلوں، اور اتنا زیادہ میں پلانز نہیں بناتا، کیونکہ گیم ہی ایسی ہے کہ ایک تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انجریز بھی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو میں بہت چھوٹے ٹارگیٹس میرے ہوتے ہیں کم ٹائم کے لیے، اور ابھی میرا یہی ہے کہ میں جو نیکسٹ آنے والا ورلڈ کپ ہے اس کے لیے خود کو ریڈی کروں، لیکن اتنا زیادہ لمبا میں سوچ نہیں رہا. فیوچر میں کوچ بننے کا نہیں بالکل، اچھا یہ نہیں، کیونکہ میرا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کوچنگ ہوتی ہے اس میں آپ کا ٹیمپرامنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ. اور دوسرا یہ کہ آپ کو فیک بننا پڑتا ہے ان چیزوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک جب میں نے اپنی لائف میں یہ والی چیزیں نہیں کی تو آگے بھی میں نہیں کر سکوں گا. تو میں نے کبھی کسی کو مذاق میں بھی نہیں بولا کہ میں کوچ بنوں گا کیونکہ میں بن نہیں سکتا. جو آنے والے کرکٹرز ہیں یا جو اسپائرنگ کرکٹرز ہیں، آپ ان کو کوئی ایک ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے؟ ایڈوائزز تو بہت ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بھی، اور جو ان کو کھلانے والے ہیں وہ لوگ بھی، وہ شارٹ کٹس بہت زیادہ ڈھونڈتے ہیں کہ بس جلدی سے کچھ کھیل جائیں. اور یہ گیم ایسی ہے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، اور آپ میں ٹیلنٹ کے ساتھ اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہو اچھے طریقے سے، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں محنت بہت کرتے ہیں لیکن اسپیسیفک محنت نہیں کرتے، بس وہ لگے رہیں گے، گراؤنڈ کو زیادہ ٹائم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑا پلیئر یا اچھی کوالٹی کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کو اسمارٹ ورک کرنا پڑتا ہے. تو
میں یہی کہوں گا کہ شارٹ کٹس جو ہے وہ کوئی نہ ڈھونڈے اور ہارڈ ورک کرے لیکن اسمارٹ طریقے سے کرے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کے ورڈس آر ٹو اسپیشل فار اس اینڈ آپ کا ٹائم بھی obviously. Now we're going to move on to another round which is a rapid fire round. So thank you so much from my side. تھینک یو سو مچ فخر Thank بھائی, you. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. It was an honor working with you and having this moment. بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام حسام علی ہے اور میرا نام حلیمہ صابر ہے. آج ہم ریپڈ فائر راؤنڈ کے ساتھ فخر بھائی کے ساتھ موجود ہیں, جس میں ہم ان سے چند سوالات کریں گے اور وہ 1 یا 2 ورڈ آنسر دیں گے جلدی سے. اسٹارٹنگ ود آپ کی پسندیدہ اننگس. پسندیدہ اننگز کافی ساری ہے, لیکن میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ جو میچ آپ ہار جاتے ہیں تو اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کرتے, ورنہ 193 میں نے کیے تھے ساؤتھ افریقہ میں, وہ بہت اچھی تھی لیکن وہ میچ ہم ہار گئے تھے. اور تو جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ میں نے 100 کیا تھا انڈیا میں, وہ پسندیدہ ہے. آپ کو سب سے مشکل بالر کون سا لگتا ہے؟ جو پارٹ ٹائم ہوتے ہیں نا وہ مجھے بہت مشکل لگتے ہیں, جو مطلب جو جینین بالر نہیں ہوتے اور آ کے جیسے میڈیم پیسر آ جاتے ہیں, جیسے شاہین شاہ اور نسیم شاہ وغیرہ ہے, یہ تو بہت مطلب ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہمارا مچل ہے یا جو بالکل جو پارٹ ٹائمر ہوتے ہیں نا, وہ مجھے بڑے مشکل لگتے ہیں. آج کے بعد سب سے پسندیدہ کھانا آپ کا, آپ کریو کرتے ہیں؟ مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے, تو آج تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ میرا کیا پسندیدہ ہے. جو ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں, لیکن یہ میچ ڈیز میں فیزیوز یا جو ہمارے مینجمنٹ ہوتے ٹیم کی, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, تو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کا بچپن کا کرکٹ ہیرو کون تھا؟ اب ایڈم گلکرسٹ میرے بڑے فیوریٹ تھے, پھر اے بی ڈی ویلیئرز بن گئے. ٹیم کا سب سے فنی بندہ؟ محمد نواز. کور ڈرائیو یا پل شاٹ؟ پل شاٹ. فاسٹ بولنگ فیس کرنا یا اسپن؟ جب سیٹ ہو جاؤں تو اسپن, شروع میں فاسٹ بال ہے. لاہور کی نہاری یا کراچی کی بریانی؟ ویسے تو دونوں نہیں, لیکن کراچی کی بریانی کیونکہ میں کراچی زیادہ رہا ہوں نیوی کی وجہ سے, تو شروع میں کافی بریانی کھاتے تھے اور ظاہر ہے ایک جگہ بیٹھنا ٹائم گزارا ہے, لیکن ابھی تو دونوں نہیں. وننگ 6 مارنا یا میچ وننگ کیچ لینا؟ 6 مارنا ابھی. بیٹنگ پارٹنر میں آپ کا فیوریٹ کون ہے, بابر اعظم یا رضوان بھائی؟ بابر اعظم. پختو پریفر کریں کا اردو؟ ظاہر سی بات ہے پختو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اٹس ایکچولی این آنر کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہم نے بات کی. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.